اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکر اقبال میں تمام ساتھیوں کو خوش آمدید۔ آج ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ قرآن پاک کو، کلام الہی کو دل کی زبان سے کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ اس کلام سے، جو خدا کا کلام ہے، قرآن مجید ہے، اس سے اپنے دل کی صفائی کس طرح کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید جو خدا کا کلام ہے، اس سے اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اور بھی بڑھا دی ہے۔ اولیاء اعظام نے اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت فرمائی کہ وہ روحانی بیماریاں جس کا قرآن پاک میں اشارہ اللہ نے دیا ہے، وہ یہ ہے: تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد اور شہوت۔ یہ 5 روحانی بیماریاں ہیں جو حضرت انسان کے اندر ہیں، اور قرآن پاک میں اس کا علاج ہے۔ ان تمام چیزوں کو آپ اپنے زندگی سے اور اپنے قلب سے ختم کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہوگی کہ پہلے آپ کو کلام الہی قرآن پاک اپنے دل کی زبان سے پڑھنا ہوگا، تب وہ اثرات مرتب ہوں گے کلام الہی کے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے قلب میں، آپ کی روح میں وہ کیفیت اور تبدیلیاں آئیں گی جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے مرشد پاک تھے، بابا گوہر علی شاہ کے دربار پر بیٹھے ہیں اور سورۃ مزمل کی تلاوت فرما رہے تھے زبان سے، تو ایک دم وہ بابا گوہر علی شاہ سامنے آئے، جو راول پنڈی میں ان کا دربار ہے۔ سامنے آتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ کیا چنے چبا رہے ہو؟ حیران ہوتے ہیں کہ میں تو قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا، تو یہ بزرگ جو روحانی چہرہ بھی ہے، نورانی صورت بھی ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ کیا تم چنے چبا رہے ہو سکتا ہے کوئی شیطانی چیز ہو۔ آپ کچھ عرصے بعد جاتے ہیں جنگلوں میں، سخی لال شہباز قلندر نے جہاں پر چلہ کشی کی، لال باغ میں، سندھ میں، وہاں آپ بھی چلہ کشی فرما رہے ہیں اور دل کی دولت عطا ہو جاتی ہے۔ آپ وہی سورۃ مزمل کی آیات تلاوت فرما رہے ہیں، اور جب وہاں زبان سے تلاوت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس کے بعد دل کی دھڑکنیں اسی آیت کو تلاوت کرتی تھی۔ پھر آپ اگلی آیت کی تلاوت کرتے، اپنی زبان سے تھوڑی دیر رک جاتے، پھر جو دل کی زبان ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی، اسی آیت کی۔ وہی بزرگ، وہی نورانی چہرہ سامنے آئے اور انہوں نے فرمایا اب آپ قرآن پڑھ رہے ہو، پہلے چنے چبا رہے تھے۔ یعنی کہ قرآن کے حقیقی فیض سے انسان اس وقت تک محروم رہتا ہے جب تک دل کی زبان سے قرآن کے الفاظ کو، قرآن کی آیات کو ادا نہ کر دے۔ اب دل قرآن شریف کیسے پڑھے گا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل جب تک قرآن شریف نہیں پڑھے گا، اس وقت تک آپ کا اللہ پر ایمان بھی مضبوط نہیں ہوگا۔ جب تک دل اس کلام الہی کی تلاوت نہیں کرے گا، دل جب تک اس کی محبت میں، اس کے کلام میں گرفتار نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ ایمان کے درجے پر بھی نہیں پہنچے، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ کے دل سے ہے، اسلام کا تعلق آپ کی زبان سے ہے۔ اب دل جو ہے ڈائریکٹ یہ جا کے کلام الہی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، دل کو سکھانا پڑتا ہے کہ اس نے قرآن مجید کی تلاوت کس طرح کرنی ہے۔ اس کا طریقہ کار ہے۔ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پورا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا نچوڑ ہے لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا جو نچوڑ ہے وہ ہے اسم ذات اللہ۔ یہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکن اللہ اللہ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک گوشت کا ٹکڑا یہ ٹک 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 کر رہا ہے، یہ ڈائریکٹ قرآن نہیں پڑھ سکتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے اس ٹک ٹک کے ساتھ ملانے کی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے کے ساتھ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے چلتے، ہر وقت دل کی دھڑکنیں محسوس کرنی پڑتی ہیں، اور اس کے ساتھ ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ کرنا پڑتا ہے۔ دل کی دھڑکن محسوس نہ ہو، نفس پکڑ لیں، کیونکہ نفس کا تعلق بھی آپ کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہے۔ ڈاکٹر آپ کی دل کی دھڑکن چیک کرتا ہے، وہ ڈائریکٹ آپ کے نفس پہ ہاتھ رکھتا ہے۔ اس ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملائیں۔ جب آپ اللہ اللہ ملائیں گے، کچھ عرصے کے بعد آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گی، ایک ٹک کے ساتھ اللہ، دوسرے ٹک کے ساتھ ہو۔ مزید جب آپ کوشش کریں گے، اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ پھر یہ کرے گا
ٹک ٹک آپ کی کرے گی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر بھی مزید کوشش کریں گے، پورا کلمہ پھر بھی نہیں پڑے گا، کچھ عرصے کے بعد دل آپ کا پورا کلمہ پڑے گا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ زبان دو تالوں کے درمیان ہے، ٹکراتی ہے آواز دیتی ہے، اسی طرح یہ دل دو پسلیوں کے درمیان ہے، یہ بھی ٹکراتا ہے آواز دیتا ہے۔ تو بچہ جو ہوتا ہے سب سے پہلے ان زبان کو دو تالوں کے درمیان ٹکرا کے آواز نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اماں 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 دودھ دے، پھر باتیں بھی کرتا ہے، نعتیں بھی پڑھتا ہے اور پھر قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ بالکل سیم اسی طرح ہے، دل کی دھڑکن یہ دو پسلیوں کے درمیان ہے، یہ دل پہلے اللہ اللہ کرتا ہے، اللہ اللہ کرتا ہے، پھر لا الہ الا اللہ، پھر کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد اس کو دل کی زبان عطا ہو جاتی ہے بندے کو۔ پھر انسان اگر نماز پڑھتا ہے پھر ساتھ دل بھی نماز پڑھتا ہے، اگر یہ درود شریف پڑھتا ہے تو ساتھ دل بھی درود شریف پڑھتا ہے، پھر اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں ساتھ دل بھی قرآن مجید کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ آپ قرآن پڑھیں گے، اس کے بعد کیا ہوگا، آپ ایک آیت تلاوت کریں گے، اس کے بعد دل کی دھڑکنیں اس پورے قرآن کی آیت کی تلاوت کریں گے۔ اس سے کیا ہوگا، وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں وہ آپ کے دل میں اتر جائیں گی۔ قرآن کا حقیقی فیض آپ کے دل میں جب اترے گا تو پھر تکبر، کینہ، بغض، حرص، حسد، شہوت یہ آہستہ آہستہ آپ کے دلوں سے ختم ہوتی جائیں گی اور دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کے پیار، محبت اور بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ جب ذکر قلب عطا کیا، جب ان کے قلوب نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو پھر ایسا بھائی چارہ قائم ہوا، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اپنے دلوں کو قرآن پاک پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل قرآن پاک پڑھے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قرآن پاک کے حقیقی فیض سے مستفیض ہوں تو ڈائریکٹ تو یہ قرآن نہیں پڑھے گا، سب سے پہلے اس کو اللہ اللہ میں لگانا پڑے گا، سٹیپ بائی سٹیپ یہ انشاءاللہ پورا قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے گا۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دل قرآن پاک کی تلاوت کرے تو آنکھیں بند کریں، توجہ دل کی جانب رکھیں، دل کی دھڑکنیں محسوس کریں، ساتھ ساتھ پڑھیں گے اللہ اللہ، ان کا قلب اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا۔ مزید جب آپ پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب آپ کی دل کی دھڑکنیں قرآن مجید کی تلاوت بھی کیا کریں گی۔ اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، تب تک کے لیے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ